اگلے روز جب بالاج اس کے کمرے میں آیا تو مہجب ہی کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلا، سب ملازمین اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ باہر آیا، دیکھا تو چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ لان بھی خالی تھا۔ پچھلی جانب اسے کچھ آہٹوں کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ پچھلی جانب پر بنے سوئمنگ پول میں گیا تو وہاں وہ کھڑی رو رہی تھی۔ جیسے ہی بالاج نے اسے پکارا، مہجبیں تو بری طرح سے چونکی تھی اور پاؤں پھسلا۔ یکدم ہی وہ سوئمنگ پول میں گر گئی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، نہ ہی تیراکی آتی تھی۔ وہ تو یہاں پر چھپ کر کھڑی ہوئی تھی تاکہ بالاج اسے ڈھونڈ نہ لے، لیکن اس کے یوں پکارنے پر بری طرح سے سٹ پٹائی تھی اور پول میں گر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر بالاج پاؤں کے بل بیٹھ کر اسے ڈوبتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اپنے اوپر چہرہ کرتی، لیکن پیر نیچے کو پھسلنے کی وجہ سے پھر پانی میں ڈوب جاتے۔ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے پیچھا چھڑوانے کا اور بھاگنے کا۔ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ہے ڈوب کے مر جاؤ۔ وہ بری طرح سے ہاتھ مار رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں اسے کیوں اس لڑکی پر پہلی بار ترس آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا، اپنے ہاتھ دو جاہل لڑکی۔ جیسے ہی مہجبین نے بالاج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اسے زور سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ بالاج اسے اپنی جانب کھینچ کر باہر نکالتا، وہ اس کا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ یکدم وہ بری طرح سے سوئمنگ پول میں گرا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بالاج نے دیکھا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کسی اچھے تیراک کی طرح پانی میں ہاتھ چلاتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر تو بالاج حیرت سے دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر بڑی پھرتی سے اس کے قریب آیا۔ اسے پہلے کہ وہ اوپر کی جانب بڑھتی، وہ پاسو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ سہاگ رات اسی سوئمنگ پول پر منانی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ میں نے خواہ ہی کمرے میں تمہارا انتظار کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج ہم سہاگ رات اسی سوئمنگ پول پر منائیں گے۔ وہ کہنے لگی، بالاج مجھے چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، کیسے چھوڑوں؟ اتنی خوبصورت تو تم پہلے کبھی لگی ہی نہیں جتنی سوئمنگ پول میں لگ رہی ہو۔ ویسے نو ڈاؤٹ اس بھیگے بھیگے وجود کے ساتھ تم میرے تمام جذبات کو اجاگر کر چکی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے لب اس کے چہرے پر پھیرنے لگا اور بالاج خان زادہ جب اپنی شاندار گاڑی میں حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی مہجبین کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیور پڑے تھے۔ وہ آنکھوں پر دوپٹہ باندھے حویلی کے ملازمین کے بچوں کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی۔ چست قمیض اس پر گہرے گلے سے اس کا شفاف رنگ جھلک رہا تھا۔ بالاج کا تو دماغ گھوما تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر چلتا ہوا حویلی کے وسیع و عریض لان میں آ چکا تھا، جہاں مہجبیں بچوں کو پکڑنے کے غرض سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی بالاج نے اس پر ہاتھ رکھا تو اس کے ساتھ لگ کر اس کی کمر کو پکڑ کر لپٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں پکڑ لیا، لیکن مہجبیں کو محسوس ہوا کہ یہ لڑکی جسامت میں کافی بھاری لگ رہی ہے اور کافی لمبے قد کاٹ کی بھی ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کھلے ہوئے اوپر کے 2 بٹن پر جب مہجبیں کا ہاتھ لگا تو بالاج کے سینے پر بالوں پر ہاتھ پڑتے ہی وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ آنکھوں کی پٹی بالاج نے نیچے کی تھی۔ اپنے سامنے بالاج کو دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا، عقل نام کی چیز ہے تمہارے پاس؟ چھوٹی بچی ہو تم؟ یہاں مالی بھی موجود ہے، چوکیدار بھی موجود ہے، ڈرائیور بھی موجود ہے، اور تم اپنا دوپٹہ گلے میں لینے کے بجائے آنکھوں پر باندھ کر آنکھ میں چولی کھیل رہی ہو۔ میں نے دوبارہ تمہیں اگر اس ہولیے میں یہاں باہر دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی کلائی پکڑ کر وہ بڑی تیزی قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سردار بشارت لاؤنج میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے گاؤں والوں کے مسائل سن رہے تھے۔ بالاج کو غصے میں دیکھ کر انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے، کیونکہ ان کی نازک اور لاڈلی خوبصورت نواسی کا ہاتھ بالاج کے ہاتھ میں تھا اور مہجبین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں کے پاس بیٹھے شخص سے کہا، تم جاؤ، میں بعد میں تمہارا مسئلہ سمجھوں گا۔
وہ فوراً سے اٹھ کر چلا گیا۔ تب بالاج نے بڑی زور سے جھٹکا دے کر مہجبین کو سردار بشارت کے قدموں میں پھینکا تھا۔ وہ کہنے لگا دادا سائیں یہ سمجھا لیں اسے، یہ میرے ہاتھوں مر جائے گی یا ضائع ہو جائے گی۔ سردار بشارت نے کہا کیا کر دیا میری بچی نے؟ مہجبی بھی نانا کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا آپ کی یہ بچی بچی نہیں ہے، بچی کہہ کہہ کر اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے آپ نے۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ آنکھوں پر دوپٹہ باندھے ملازمین کی لڑکیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ وہاں ڈرائیور بھی تھا، چوکیدار بھی تھا، مالی بھی تھا، اور نہ جانے کتنے ملازمین تھے جو کھڑے سے دیکھ رہے تھے۔ اسے عقل نہیں ہے کیا؟ سردار بشارت کہنے کی بچی ہی تو ہے، تم کیا ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ بالاج کہنے لگا آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، آپ نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے دادا سائیں۔ اب یہ چھوٹی نہیں ہے، اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کریں، میں اسے مزید اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو تو اپنی عزت کا پاس نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ گاؤں والے ڈرتے ہیں میرے نام سے، گاؤں کی خواتین مجھے دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، میرے سامنے یوں بے حجاب نہیں آتی۔ اور دیکھیے یہ لڑکی ہے ہمارے گھر کی ادنا ملازمین کے سامنے جاہلوں کی طرح آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے، اسے یہ تک احساس نہیں کہ کون کون سے کس کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا اسے۔ یہ جب تک اس حویلی میں ہے میری عزت ہے، اگر یہ مجھے باہر نظر آئی تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ویسے ہی مار ڈالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سردار بشارت غصے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے بالاج زبان سنبھال کر بات کرو، میں نے دیکھا ہے تمہیں، جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے تمہاری آنکھوں کا کنکر بنی ہوئی ہے، جب بھی تم اسے دیکھتے ہو تم اس کے اندر صرف برائیاں نظر آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ میرے پاس اسی حویلی میں رہے گی۔ یہ سن کر بالاج دادا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ساری زندگی اپنے پاس بٹھائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس کی شادی نہیں کرنی آپ نے؟ سردار بشارت کہنے لگے میں جانتا ہوں تمہیں اس کی شادی کی جلدی کیوں ہے، جو تم چاہتے ہو میں ہونے نہیں دوں گا۔ بالاج کہنے لگا دادا سائیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ سردار بشارت کہنے لگا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، اور آج کے بعد میں نے تمہیں مہجبین کو ڈانٹتے دیکھا تو میں تمہیں تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بالاج کا چہرہ غصے سے تم تمایا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے اس کی پھپھو کا انتقال ہوا تھا اور مہجبین کے باپ نے دوسری شادی کر کے سردار بشارت سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی نواسی کو آ کر لے جائیں، اب وہ مزید اسے نہیں رکھیں گے، تو تب سے سردار بشارت مہجبین کو اپنی حویلی لے آئے تھے۔ لیکن بالاج نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں اسے لے کر آئیں، اس کے باپ نے اسے جان بوجھ کر یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ کی اس حویلی میں یہ حصے دار بن سکے۔ اس کے باپ کے پاس بھی پیسوں کی کمی تو نہیں ہے، پھر کیوں اسے پال نہیں رہا؟ سردار بشارت کہنے لگے تم اپنا منہ بند کرو، مہجبین یہیں رہے گی تو اس کا مطلب وہ یہیں رہے گی۔ بالاج کو جب بھی موقع ملتا وہ مہجبین پر روب جمانے لگتا۔ کچھ مہجبین اپنی ماں کی لاڈلی بھی تھی، اپنی حویلی میں اسے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی، باغوں میں جا کر جھولے جھولتی تھی، لیکن یہاں بالاج کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ پہلے ہی وہ اس سے بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی۔ بس ایک سردار بشارت ہی تھے جو کہ مہجبین کے نخرے اٹھاتے تھے، کبھی ناراض ہو جاتی تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ مہجبین میں انہیں اپنی بیٹی نظر آتی تھی، اسے بہت پیار کرتے تھے، لیکن بالاج کے تیور انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے، اپنے نواسی کی فکر بھی ستاتی رہتی تھی۔ ایک بار بالاج سردار بشارت کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا دادا سائیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، شہر میں رہتا ہے، اچھا کماتا ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مہجبین کی شادی وہاں کروا دیں۔ یہ سن کر سردار بشارت کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ غصے سے بالاج کو دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے میں اپنی نواسی کی شادی غیر برادری میں کیوں کرنے لگا؟ بالاج کہنے لگا تو برادری میں ہے کون؟ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی؟ یہ سن کر سردار بشارت نے کہا تم۔ یہ سن کر تو بالاج کو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟
کہ میں اس بیوقوف لڑکی سے شادی کروں گا؟ سردار بشارت کہنے لگے، کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تم میرے پوتے ہو، وہ میری نواسی ہے اور وہ میری حویلی میں رہے گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ بالاج کہنے لگا، بھاڑ میں جائے آپ کی نواسی، میں مر کر بھی کبھی ماں جبھی سے شادی نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ سمجھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ سردار بشارت کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ عین اسی وقت مہجبی سردار بشارت کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے جا رہی تھی۔ وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی اور وہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، اندھی ہو کے چلتی ہو کیا؟ وہ کہنے لگی، میں تو اپنے دھیان میں جا رہی تھی، آپ ہی اچانک سے سامنے آ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم جو کچھ کر رہی ہو نا، میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ معصومیت کا ڈھونگ میرے دادا کے سامنے تو چل سکتا ہے، میرے سامنے نہیں۔ دیکھو، میری بات کان کھول کر سنو۔ اگر دادا نے تم سے کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو صاف انکار کر دینا، ورنہ یاد رکھنا کہ اگر دادا نے مجھے مجبور کیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اپنے دانت کچکچاتے اس نے مہجبی کو دھمکایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتی تھی کہ یہ خون خوار قسم کا انسان اس کی زندگی میں آئے جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یوں نہ بیٹھو، ایسے نہ کھڑی ہو، دوپٹہ کہاں ہے، سر پر کیوں نہیں رکھ رہا، ملازمین کے سامنے کیوں گئی ہو۔ وہ بھی بالاج کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص ساری زندگی اس کے سر پر مسلط رہے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن اچانک سے ایک ایسا حادثہ مہجبی کی زندگی میں آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو نانا کو وہ دوا اپنے ہاتھوں سے کھلا کر آئی تھی، لیکن سب اس کی آنکھ چیخنے چلانے کی آوازوں پر کھلی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، سیڑھیوں کا سینہ نیچے اتری، دیکھا تو ملازمین رو رہے تھے اور بالاج بڑی خاموشی سے کھڑا تھا، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے دادا کے کمرے میں جانے لگی۔ جب بالاج نے اس کی کلائی پکڑی، وہ کہنے لگا، دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مہجبی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہو، نانا جان مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے تو رات کو بھی انہیں دوا دی تھی، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ کہنے لگا، لیکن صبح فجر کے وقت وہ باہر نہیں آئے تھے، ورنہ لاؤنج میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ملازمین نے اندر جا کر دیکھا تو وہ آنکھوں سے آنسو بالاج کے بھی بہہ رہے تھے۔ بے شک دادا سے لڑتا تھا، جو کرتا تھا، لیکن پیار بھی بہت کرتا تھا۔ مہجبی اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑا کر کمرے کے اندر چلی گئی، جہاں نانا کا ساکت وجود ان کے بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ ان کے پاس آ گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر نانا جان کہہ کر رونے لگی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ گھر میں اب خواتین اور مرد جمع ہونے لگے تھے۔ سردار بشارت کو غسل دیا گیا، لیکن جب تدفین کے لیے لے جانے لگے تو مہجبی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے نانا جان کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آپ لوگ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، نانا کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ لیکن کل میں شہادت پڑھتے ہوئے سردار بشارت کو ان کے آخری مقام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اب وہ گمسم سی ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ پورا دن ملازمین اس کی منت سماجت کرتے رہتے کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ اس کے چہرے کی تو جیسے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو چکی تھی۔ لیکن بالاج نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اسے تسلی کے دو بول بولے۔ وہ حویلی کے معاملات کو دیکھنے لگا تھا، جو کل تک سردار بشارت دیکھتے تھے۔ ان کے انتقال کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن مہجبی اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہیں کھانا کھاتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ کبھی سردار بشارت کے کمرے میں چلی جاتی، ان کی چیزیں دیکھ کر نانا کہہ کر پکارنے لگتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ایک بار بالاج کمرے میں آیا، اس کے دروازے پر دستک دی اور کمرہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ بالاج کو دیکھ کر اس نے دوپٹہ گلے میں لے لیا۔ وہ کہنے لگا، کل تیار رہنا، چند لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ یہ سن کر مہجبی نے پہلی بار بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے تو میں تیار ہو کر کیوں جاؤں؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ بالاج کہنے لگا، ملنا تو پڑے گا،
میں تمہیں اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری شادی تو مجھے کرنی ہے، اچھا ہے کہ میں بھی اس فرض سے خلاصی پاؤں اور اس کے بعد اپنی زندگی شروع کروں۔ یہ سن کر مہاجبین کی آنکھوں میں آنسو گرے تھے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، تو وقت کی روٹی کے علاوہ میرا کوئی بوجھ آپ پر نہیں ہوگا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس حویلی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کل شام 6 بجے تیار رہنا، اور مجھے بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اپنا رونا دھونا ختم کرو اور باہر آؤ، گھر کے کچھ کام کاج کیا کرو، کچھ نہیں تو کم از کم کھانا پکانا سیکھو۔ سسرال میں کوئی تمہیں بستر پر بٹھا کر نہیں کھلائے گا۔ بڑا روکھا لہجہ تھا، یہ کہہ کر بالاج باہر چلا گیا۔ مہاجبین کو شدت سے سردار بشارت کی یاد آئی تھی۔ وہ کتنے نخرے اٹھاتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، کتنے پیار سے بات کرتے تھے۔ یوں تو بالاج کے بھی والدین نہیں تھے، بچپن سے ہی دادا نے پرورش کی تھی۔ بالاج 5 سال کا تھا جب اس کے والدین عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، لیکن جہاز کریش ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سردار بشارت کو بیٹے اور بہو کا بہت دکھ تھا، لیکن پوتے سے انہیں بہت محبت تھی۔ سردار بشارت کے بعد ہر چیز کا مالک اب بالاج بن چکا تھا۔ اگلے ہی روز وہیں بالاج کا شہر میں رہنے والا دوست اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا کہ لڑکی کو خود دیکھیں گے، اور بالاج نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب یہ بات مہاجبین کو پتہ چلی تو اس نے باہر آنے سے ہی انکار کر دیا۔ ملازمہ نے بالاج کے کان میں جا کر بات بتائی کہ بی بی صاحبہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہمانوں کے سامنے بالاج کے اعصاب تن گئے۔ وہ خود مہاجبین کے کمرے میں آیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا نیا تماشا ہے؟ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہنے لگی، ویسے تو آپ کو میرے دوپٹے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں ملازمین کے سامنے نہ جایا کروں، کیونکہ میں اس حویلی کی عزت ہوں، اور اس اجنبی لڑکے کے سامنے مجھے بٹھاتے ہوئے آپ کی غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بالاج کی غیرت کو للکارا تھا۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ، میں تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو جلدی کرو، اٹھو، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے بیڈ کے قریب آ گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ زبردستی میری شادی کسی سے نہیں کروا سکتے، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، بس آپ مجھے BBA کروا دیں، میں کوئی جاب کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی کرو، کھڑی ہو جاؤ۔ بالاج نے مہجبین کو کلائی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنی ہمراہی میں اسے باہر لے کر آیا تھا۔ مہجبین نظریں جھکائے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لڑکا ماجد اس کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے والدین کو بھی مہجبین بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے وہیں پر رشتے کے لیے رضامندی دے دی اور بالاج بے حد خوش تھا۔ اسے مٹھائی منگوائی اور منہ بھی میٹھا کروا دیا، بلکہ زبردستی مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس نے مہجبین کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ کیا کچھ خواب نہیں دیکھے تھے اس نے؟ ابھی تو اس نے صرف BCom کیا تھا، آگے BBA کرنے کا شوق رکھتی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دادا کے جانے کے بعد یہ شخص اسے چند مہینے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ بالاج اس کا رشتہ پکا کر کے بے حد مطمئن ہو چکا تھا۔ ویسے بھی وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ حویلی بیچ کر وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتا تھا اور وہیں بزنس کرنا چاہتا تھا، اور حویلی بیچنے سے پہلے اسے ہر صورت مہجبین کی شادی کرنی تھی۔ انہی دنوں اس نے وکیل کو بلا کر حویلی کے کاغذات منگوائے تھے، جو کہ سردار بشارت نے وکیل کو دے رکھے تھے۔ وکیل نے جب بالاج کی بات سنی تو کہنے لگا، آپ کس کی اجازت سے یہ حویلی بیچ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرے دادا کے بعد ان کی ہر چیز پر میرا حق ہے، میں ان کا اکلوتا وارث تھا۔ وکیل نے جو خبر اسے بتائی بالاج کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ وکیل صاحب کہنے لگے، بالاج صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سردار بشارت نے آپ کے نام کچھ بھی نہیں کیا، نہ یہ حویلی آپ کے نام ہے، نہ ان کی لاکھوں ایکڑ کی زمین۔ سردار بشارت نے سب کچھ اپنی نواسی مہجبین کے نام کیا ہے، اور ان کی وصیت بھی ہے آپ کے نام۔ یہ کہہ کر وکیل نے ایک پیپر بالاج کی جانب کیا تھا، جس پر لکھا تھا کہ اگر میرا پوتا میری نواسی سے شادی کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا اختیار ہے کہ وہ اس حویلی میں رہ سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ اس حویلی سے بھی بے دخل ہے۔ بالاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔
اسے امید نہیں تھی کہ اس کے دادا اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ اپنی نواسی کے نام لگا دیا اور بالاج کے لیے کچھ بھی نہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ سردار بشارت کا دایاں بازو بنا ہوا تھا، صرف اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے۔ سردار بشارت نے اسے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا، اسے محلوں سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا، اور یہ بات بالاج سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے وکیل صاحب سے کہا کہ اگر محجبی اپنی مرضی سے سب کچھ میرے نام کر دے، کیونکہ وہ 20 سال کی ہے۔ وکیل صاحب نے اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا، بالاج صاحب، آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق سب کچھ محجبی کے کنٹرول میں رہے گا۔ اس کا شوہر ہونے کے ناطے جو بھی شخص ہوگا وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن جب تک وہ 2 بچوں کی ماں نہیں بن جاتی اور ان کی شادی کو 10-12 سال نہیں گزر جاتے، وہ اس جائیداد کو کسی کے بھی نام نہیں لگوا سکتی۔ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے آپ کے دادا کی دلی خواہش تھی کہ محجبین کی شادی آپ سے ہو جاتی، لیکن آپ اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کے پاس صرف 10 دن ہیں بالاج صاحب۔ یا تو آپ گھر سے جا سکتے ہیں، یا پھر ان 10 دنوں کے اندر اندر محجبین سے نکاح کر کے اسی گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہر کام کے لیے چیک پر سائن آپ کو محجبین کے ہی کروانے پڑیں گے۔ دادا کی وصیت سن کر بالاج کے تو ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ اگر یہ سب باتیں محجبین کو پتہ چل جاتی تو وہ کتنی با اختیار ہو چکی ہوتی، تو یقیناً اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دیتی۔ اس سے پہلے کہ وکیل دادا کی وصیت محجبین کے گوش گزار کرتا، بالاج کو جو کچھ کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا۔ اسی لیے جب وہ گھر گیا، محجبین اپنے کمرے میں تھی۔ بالاج نے اس کے کمرے پر دستک دی تو کہنے لگی، کون؟ ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رہی ہو۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں ہوں بالاج۔ وہ کہنے لگی، اب کیا کام ہے آپ کو؟ آپ کی ہر بات پر میں نے سر جھکا دیا، جہاں چاہے میری شادی کر دیں، دفع ہو جاؤں، کہ میں آپ کی اس حویلی سے دوبارہ کبھی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تپی بیٹھی ہے، دفع تو وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان نے بالاج کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، مجبوری تھی کہ اسے محجبین کے کمرے میں جانا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا رشتہ توڑ رہا ہوں۔ یہ سن کر محجبین نے حیرت سے دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس 2 دن کے بعد جمعہ ہے اور جمعے والے دن میں تم سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر تو محجبین حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جی نہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، اور آپ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ جمعے کو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کر رہا ہوں۔ تم اسی حویلی میں رہو گی اور میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ محجبی کہنے لگی، میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ کی بیوی بننا پسند نہیں کروں گی۔ آپ کسی اور سے میری شادی کر دیں، بلکہ جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا اسی سے کر دیں۔ نہ تو بالاج اسے وجہ بتا سکتا تھا، نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اردو سمجھ میں آتی ہے؟ میں سیدھی بات تم سے کر رہا ہوں کہ پرسوں میرا نکاح ہے تم سے، چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ دوسری صورت میں بھی شادی مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ بالاج کی بات سن کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے کہہ دیا، میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ سے شادی کرنا نہیں۔ بالاج اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا۔ وہ کہنے لگا، تو پھر مر جاؤ، کیونکہ جمعے والے دن نکاح نامے پر سائن ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ چاہو تو اس رشتے کو بڑے آرام سے تم قبول کر سکتی ہو، اور چاہو تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم سے سائن کروانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رہ گئی بات تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی، تو یہ میری سب سے بڑی مجبوری ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ محجبی کہنے لگی، آپ کی کوئی مجبوری ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی کسی بھی صورت، چاہے آپ میرا گلا ہی کیوں نہ گھونٹ دیں۔ اس لڑکی کی ضد کے آگے بالاج زچ ہوا تھا۔ اگلا ہاتھ اس نے محجبی کی گردن پر رکھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ محجبی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بالاج ایسا بھی کچھ کر گزرے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ذرا سا زور دیا تھا،
پھر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ وہ کہنے لگا انکار نہیں سننا چاہتا، چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ پرسوں کی یہ رات کی صبح تم نہیں دیکھو گی۔ اسے دھمکاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور ماں چبھی کا یہ حال تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ شخص کس قسم کا تھا، پل پل میں اپنا روپ بدلنے والا۔ پہلے ہی اسے مجھے حویلی سے نکالنے کی تکلیف تھی اور اب یہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی حویلی میں اس کے نام پر بیٹھی رہوں۔ ماں چبھی اپنے نانا کو یاد کر کے رونے لگی۔ جمعے کی صبح ہی صبح ایک ملازمہ اسے عروسی لباس دے گئی تھی۔ وہ کہنے لگی چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ اسے پہن کر تیار ہو جائے، مولانا صاحب 5 بجے آ جائیں گے۔ ماں جبھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ 5 بجے جب مولانا صاحب کمرے میں آئے تب بھی اس نے عام سا لباس پہنا تھا، لیکن نکاح میں کوئی بھی تماشا نہیں لگایا تھا۔ چپ چاپ نکاح کر لیا کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں بالاج کا خوف موجود تھا۔ نکاح کے بعد مولانا صاحب تو چلے گئے، اس نے عروسی لباس پکڑ کر دروازے پر کھینچ کر مارا تھا۔ اسی وقت بالاج نے دروازہ کھولا تھا اور عروسی لباس اس کے سینے سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا۔ سامنے بالاج کو دیکھ کر جیسے ماں چبھی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پہننا، نہ ہی مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا مت ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مرا نہیں جا رہا تمہاری قربت کے لیے۔ وہ کہنے لگا رات کو بنا کوئی ڈرامہ کیے بیڈ پر لیٹ جانا میرے برابر میں۔ یہ سن کر مہجبیں کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو بچہ چاہیے۔ شادی انسان کیوں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بچہ پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، اور میں نے بھی تم سے شادی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی کی ہے۔ مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے، تمہارا دل چاہتا ہے تب بھی، تمہارا دل نہیں چاہتا تب بھی۔ بڑی خاموشی اور تمیز کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جانا۔ ویسے بھی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے، تمہیں تو کچھ نہیں کرنا۔ زیادہ آزمائش تو میرے لیے ہے، ایک انچاہی لڑکی کے ساتھ مجھے رات گزارنی ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ مجھے بچہ بھی پیدا کرنا ہے۔ ماں جبیں تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر بالاج جا چکا تھا۔ ماں جبیں نے دروازہ لاک کیا، کنڈی لگائی، اپنی کھڑکیاں تک لاک کر لیں۔ وہ اپنے آپ کو قیدی بنا کر بیٹھ گئی، رات کا کھانا تک نہیں کھایا۔ رات 12 بجے سگریٹ پھونک پھانک کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر محجبیں کے لیے تیار کر کے جب اس نے دروازے کا نوب گھمانا چاہا تو دروازے کو لاک دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ پہلے ہی اس کے لیے مشکل تھا، اس پر یہ لڑکی اسے یوں نخرے دکھا رہی تھی جیسے پتہ نہیں یہ کہاں کی لیڈی ڈیانا ہو۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ کہنے لگا ماں چبیں دروازہ کھولو، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھے کوئی ڈرامے بازی نہیں چاہیے۔ اندر بیٹھی مہجبیں کو تو جیسے جان نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا کمفرٹر منہ تک تانا اور آنکھیں بند کر لی جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، ڈر کے مارے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی شروع ہو چکی تھی۔ باہر وہ دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا دروازہ کھول رہی ہو یا پھر میں دروازہ توڑ دوں ماں جبیں؟ لیکن ماں جبیں نے دروازہ نہیں کھولنا تھا، نہ ہی کھولا۔ کافی دیر تک وہ دستک دیتے ہوئے واپس پلٹ کر جا چکا تھا۔ اگلے روز جب رات کو اس کے کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اسے اپنے کمرے سے باہر نکلا، سب ملازمین اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ باہر آیا، دیکھا تو چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا، لان بھی خالی تھا۔ پچھلی جانب اسے کچھ آہٹوں کی آواز ہوئی۔ جیسے ہی وہ پچھلی جانب پر بنے سوئمنگ پول گیا تو وہاں وہ کھڑی رو رہی تھی۔ جیسے ہی بالاج نے اسے پکارا ماں جبیں تو وہ بری طرح سے چونکی اور پاؤں پھسلا، یکدم ہی وہ سوئمنگ پول میں گر گئی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، نہ ہی تیراکی آتی تھی۔ وہ تو یہاں پر چھپ کر کھڑی ہوئی تھی تاکہ بالاج اسے ڈھونڈ نہ لے، لیکن اس کے یوں پکارنے پر بری طرح سے سٹ پٹائی تھی اور پول میں گر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر بالاج پاؤں کے بل بیٹھ کر اسے ڈوبتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ بری طرح سے ہاتھ مار رہی تھی اور اپنا چہرہ اوپر کرتی، لیکن پیر نیچے کو پھسلنے کی وجہ سے پھر پانی میں ڈوب جاتی۔ وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے کا، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اچھا ہے
ڈوب کے مر جا۔ وہ بری طرح سے ہاتھ مار رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی پر پہلی بار ترس آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا اپنا ہاتھ تو جاہل لڑکی۔ جیسے ہی ماں جبھی نے بالاج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اسے زور سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ بالاج اسے اپنی جانب کھینچ کر باہر نکالتا، وہ اس کا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ یکدم وہ بری طرح سے سوئمنگ پول میں گرا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بالاج نے دیکھا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کسی اچھے تیراکی کی طرح پانی میں ہاتھ چلاتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر تو بالاج حیرت سے دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر بڑی پھرتی سے اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کی جانب چڑھتی، وہ بازوں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ سہاگ رات اس سوئمنگ پول پر منانی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، میں نے خواہ ہی کمرے میں تمہارا انتظار کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج ہم سہاگ رات اسی سوئمنگ پول پر منائیں گے۔ کہنے لگی بالاج مجھے چھوڑو۔ وہ کہنے لگا کیسے چھوڑوں، اتنی خوبصورت تو تم پہلے کبھی لگی ہی نہیں جتنے اس سوئمنگ پول میں لگ رہی ہو۔ ویسے نو ڈاؤٹ اس بھیگے بھیگے وجود کے ساتھ تم میرے تمام جذبات کو اجاگر کر چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے چہرے پر پھیرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں مزید آگے بڑھتا۔ میں جب بھی کہنے کی خدا کے لیے میرا تماشا مت بنائے، مجھے سوئمنگ پول میں بے حجاب نہ کریں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، کمرے میں چلتے ہیں۔ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں پکڑے رکھا اور اسے سوئمنگ پول کے کنارے تک لے آیا، پھر بڑے آرام سے اسے کنارے پر بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ خود پول سے باہر نکلتا، میں جب ہی اسے پول میں دوبارہ دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی بالاج کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کل تک یہ شخص میری شادی کسی اور کے ساتھ کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور اچانک مجھ سے نکاح کر لیا۔ یقیناً یہ محبت نہیں، اس کے پیچھے بالاج کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا تھا، اور وہ مقصد وہ پورا ہونے نہیں دے گی۔ دوسری جانب بالاج کا غصہ عروج پر تھا۔ اسے ماجبین کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اپنا کمرہ لاک کر چکی ہوگی، اسے قریب نہیں آنے دے گی۔ اسے ماجبین سے دلچسپی تھی بھی نہیں۔ وہ تو لالا رخ سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لالا رخ اور بالاج ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ پہلے بھی اس نے اپنے دادا سردار بشارت سے لالا رخ کا ذکر کیا تھا، لیکن سردار بشارت کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی اور ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ برادری سے باہر تو تم شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لالا رخ شہر میں رہتی ہے۔ بالاج کہنے لگا دادا سائیں وہ جب ہماری حویلی میں آئے گی تو ہماری ہو جائے گی، ہماری برادری کی ہو جائے گی۔ لیکن سردار بشارت نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن بالاج تبھی سوچ چکا تھا کہ شادی لالا رخ سے ہی کرے گا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دادا نے اسے کتنے برے طریقے سے پھنسایا تھا۔ اس اولاد چاہیے تھی تاکہ ماجبین کا دل بچوں میں لگ جائے اور وہ دوسری شادی لالا رخ سے کر کے شہر میں اپنی زندگی گزارے، کیونکہ وصیت کے مطابق اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ماجبین کا شوہر دوسری شادی کرتا تو وہ کبھی بھی حویلی کے کسی بھی چیز کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ لالا رخ سے کی جانے والی شادی خفیہ رہے جب تک کہ ماجبین کے 2-3 بچے نہیں ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک ماجبین کے بچے نہیں ہو جاتے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ پابند ہو کر نہیں رہے گی، کیونکہ عورت ہمیشہ بچوں کی وجہ سے ہی بہت کچھ برداشت کر جاتی ہے، یہاں تک کہ مرد کی دوسری بیوی بھی، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبت بھی پانا چاہتا تھا اور دادا کی حویلی اور جائیداد پر بھی حق جمانا چاہتا تھا۔ دوسری جانب لالا رخ بار بار اسے فون کر رہی تھی کہ پہلے تو ہم دونوں کے بیچ تمہارے دادا سردار بشارت دیوار بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو راستہ صاف ہے۔ تم کب میرے گھر والوں کے پاس آؤ گے اور رشتہ مانگو گے؟ بالاج اسے مسلسل ٹال رہا تھا کہ ابھی دادا سائیں کی وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا، اسی لیے شادی نہیں کر سکتے۔ لالا رخ کہنے لگی شادی نہیں کر سکتے تو رشتہ تو مانگ سکتے ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو لالا رخ کو بھی ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ ماجبین اس کی پہلی بیوی ہے۔ اگلے روز صبح جب ماجبین کمرے سے باہر آئی، اس وقت بالاج ناشتہ کر رہا تھا۔
وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ادھر آؤ۔ وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اس وقت تو وہ جا چکا ہوتا تھا۔ حویلی میں وہ صبح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں آنا۔ کہنے لگا ادھر آؤ ورنہ میں آ جاؤں گا۔ اندر ہی اندر مہاجبیں اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی۔ کہنے لگا رات کو کیا شرارت کی تھی تم نے؟ دیکھو تم بچی نہیں ہو، نکاح کا مطلب تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں نے رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم نے لاک کر لیا ہوگا، لیکن مجھے آج رات دروازہ لاک نہیں چاہیے۔ مہاجبین کو کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں بھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں بالاج۔ بالاج کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں کس لیے ہوں؟ میں ہوں نا تمہارے ذہن کو اس چیز کے لیے بہت اچھے سے تیار کر دوں گا۔ مہاجبی کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ بتا دیں کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ چائے پیتے ہوئے بالاج کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ کہنے لگا کس چیز کا مقصد؟ وہ کہنے لگی مجھ سے یوں اچانک ایمرجنسی اصولوں کے تحت نکاح کرنے کا مقصد۔ کل تک تو آپ میرا نکاح اپنے دوست سے کروانے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے، پھر اچانک سے مجھ سے نکاح کیوں کر لیا؟ یہ مت سمجھے گا کہ میں بیوقوف لڑکی ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ بالاج کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جتنا بیوقوف مہاجبی کو سمجھ رہا تھا اتنی وہ تھی نہیں۔ وہ فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور بالاج اصل وجہ اسے بتا کر اپنے ہی پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا اس لیے کہ دادا جان کی یہی خواہش تھی۔ مہاجبی کہنے کی کل تک تو دادا جان کی خواہش پر آپ نے سر نہیں جھکایا تھا۔ جب وہ زندہ تھے تو مجھے بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ میں کہیں دادا جان کی بات مان کر آپ سے شادی کی رضامندی نہ دے دوں۔ آج آپ بدل کیسے گئے؟ بالاج کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ جواب کیا دے۔ وہ کہنے لگا بس مجھے ابھی احساس ہو گیا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ایک جھوٹ تھا جو بالاج نے بولا تھا۔ مہاجبی ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں اتنی بھی خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کے اس بے تکے بہانے پر مسکراؤں گی یا سچ سمجھ بیٹھوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے صرف نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صرف بری لگ سکتی ہوں، اچھی نہیں لگ سکتی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو، پیاری ہو، بال بھی لمبے ہیں اور سوئمنگ پول نہاتے ہوئے تو آفت لگتی ہو۔ پوری رات مجھے بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ پچھتا رہا تھا اس وقت کو جب تمہاری بات مانی۔ کاش کہ میں سوئمنگ پول میں ہی اپنی سہاگ رات منا لیتا۔ چلو ایک نیا ٹویسٹ ہو جاتا نہیں؟ اوپر سے موضوع بدل گیا تھا۔ مہاجبی زچ ہوتے ہوئے چلی گئی اور بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا بس ایک بار ذرا تم میرے بچوں کی ماں بن جاؤ، پھر ساری سچائی بتاؤں گا تمہیں۔ تب تمہیں فرصت نہیں ہوئی میرے بچوں کو سنبھالنے سے۔ رات کا کھانا کھاتے سب سے پہلے بالاج مہاجبی کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کیونکہ دونوں کے کمرے اوپر تھے۔ اوپر کے پورشن میں جب وہ کھانا کھا کر اور ملازمہ سے کچن سیٹ کروا کر اوپر اپنے کمرے میں آئی تو بالاج کو اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر کرتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں دروازے سے باہر نکل کر بھاگ نہ جائے۔ جلدی سے اس کی کڑائی پکڑی اور اسے کمرے کے اندر لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مہاجبی تو ابھی ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی اور وہ آنن فانن اس کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہاں سے جائیں۔ بالاج کہنے لگا کیوں جاؤں؟ مجھے خالی خولی پیپر میرج تھوڑی کرنی تھی، میں نے تو اپنے اس نکاح کو نبھانا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ دروازے سے جا لگی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا تمہارے پاس آؤں گا تو مجھے کرنٹ مارو گی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ مہاجبین کو کچھ نہیں سوچا تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلی گئی۔ وہاں رکھے ایک پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور بالاج کی طرف نشانہ باندھا۔ وہ کہنے لگی اگر آپ میرے قریب آئے تو میں یہ بوتل آپ کے سر پر دے ماروں گی۔ بالاج کو تو توقع نہیں تھی کہ یہ لڑکی ایسی دھمکی بھی اسے دے سکتی ہے۔ مہاجبی نے پرفیوم کی بوتل کو بالاج کی طرف پھینکا تھا اور دیوار سے لگ کر ٹوٹ گئی تھی۔
پھر اس نے دوسری بوتل اٹھائی۔ بالاج تو بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی باہر جائیں یہاں سے، مجھے نہیں نبھانا آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ آپ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ بالاج اس کے رویے پر حیران تھا۔ وہ کہنے لگی مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، صرف نانا جان کرتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری بوتل بھی دیوار پر دے ماری۔ خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ اور اب وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بالاج کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ غلط تو وہ کر رہا تھا، اس کا مقصد اچھا نہیں تھا، لیکن پہلی بار ماں شبی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی بھی کیا زندگی ہوگی جب وہ بس اس لیے میرے ساتھ رہے گی کہ میرے بچے پالے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ میری محبت کو پائے؟ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے بارے میں سوچتا، لالا رخ کا فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگی چاہتے کیا ہو تم؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ آج بھی میرے بابا کے دوست کی فیملی مجھے دیکھ کر گئی ہے اور میرا رشتہ مانگ رہے تھے، میں کب تک انکار کروں؟ بالاج تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیوں رشتہ نہیں لا رہے؟ بالاج کہنے لگا آ جاؤں گا، ابھی گاؤں میں اتنے بکھیڑے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر شہر نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے کی میں اب انکار نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا دیکھو لالا رخ، مجھے پریشان مت کرو، میں کہہ تو رہا ہوں تم سے وعدہ کیا ہے تو نبھاؤں گا، شادی کروں گا، تمہیں اعتبار نہیں؟ وہ کہنے لگی تو پھر میرے ماں باپ سے آ کر رشتہ مانگو، مجھے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر جو چاہے اپنے گاؤں کے بکھیڑے نمٹاتے پھرو۔ بالاج نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگا ایک ہفتے تک آتا ہوں۔ وہ کہنے لگی دیکھ لو، ایک ہفتہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ہاں ایک ہفتے میں آ جاؤں گا لالا رخ۔ لالا رخ کا فون بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل کچھ عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ اگلے روز جو خبر ملازمہ نے اسے سنائی، اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ملازمہ کہنے لگی صاحب جی، بی بی صاحبہ اٹھ نہیں رہی، ان کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں تھیں، پتہ نہیں انہوں نے رات کو کیا کھایا۔ یہ سن کر بالاج کے ہوش اڑے تھے۔ بھاگا دوڑا وہ ماں شبین کے کمرے میں گیا تھا۔ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی شیشی تھی۔ پتہ نہیں وہ پاگل لڑکی کتنی کھا چکی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ اس کے گاؤں کے قریب پہلا ہاسپٹل جو تھا وہ وہیں لے کر گیا تھا۔ بروقت ٹریٹمنٹ سے وہ خطرے سے باہر تھی۔ بالاج کو اس لڑکی پر جتنا غصہ آتا تھا اتنا کم تھا۔ شام تک ماں شبین کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ جب بالاج اس کے کمرے میں آیا، نرس اسے ڈرپ لگا کر جا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ وہ کہنے لگی تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ بالاج نے گہری سانس لی اور کہنے لگا اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے دی ہی نفرت ہے۔ ہر وقت مجھے نفرت سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو آپ کی محبت ہے نا، مجھے آپ کی اس محبت سے بھی نفرت ہے۔ مجھے دھوکے کی بو آتی ہے۔ آپ صرف اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد مجھے ایک فالتو کے سامان کی طرح حویلی کے کونے میں پھینک دیں گے۔ میں اتنی بھی فالتو نہیں ہوں کہ بالاج خانزادہ کی ہوس کا سامان بنوں۔ بالاج نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ کہنے لگا اس کا جواب میرے پاس بہت اچھا ہے۔ اگر تم بیمار نہ ہوتی تو تمہارے منہ پر میری انگلیوں کی چھاپ تمہیں اس کا جواب دیتی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ مجھے اگر ہوس پوری کرنی ہوتی ماں جبی تو میں کب کی کر چکا ہوتا۔ مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال تمہارے ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی ہے، چلو تمہیں گھر لے کر چلوں۔ نرس نے کچھ دیر بعد آ کر اس کی ڈرپ اتار دی تھی۔ وہ اسے گھر لے گئے۔ پورے راستے میں چپ چاپ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی حویلی میں جا کر رکی اور ماں شبی ملازمہ کی سنگت میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کے کھانے پینے اور اس کی میڈیسن کا خیال وہ خود رکھتا تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے اسے میڈیسن کھلاتا، جوس پلاتا۔ 3-4 دن میں وہ کافی بہتر ہو چکی تھی اور کچھ بالاج کی بھی سوچ بدلنے لگی تھی۔ اب وہ اسے بری نہیں لگتی تھی، اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ماں جبیں تھی۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی جلدی سے دروازہ کھولیں۔
جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ بالاج کے سینے کے ساتھ لگ کر لپٹ گئی اور رونے لگی۔ وہ کہنے لگا مہجبیں کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ وہ کہنے لگی دادا جان خواب میں آئے تھے، بس میں اچانک سے اٹھ گئی، انہیں ڈھونڈنے لگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں آپ کے پاس سو جاؤں؟ وہ کہنے لگا ہاں سو جاؤ۔ پھر جا کر مہجبیں کو یہ احساس ہوا کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ اس سے فوراً سے پیچھے ہٹی۔ بال کھلے ہوئے تھے اور بالاج کی نظریں بدلنے لگی تھیں۔ وہ اسے بیڈ پر لے گیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مہجبیں سو چکی تھی، لیکن اب بالاج کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ بیڈ پر لیٹ کر مہجبیں کے کمبل میں خود بھی گھس گیا اور پھر اسے اپنے اندر سمیٹنا شروع کر دیا۔ آج وہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی وارفتگی پر بوکھلا کر اٹھی تھی، لیکن تب تک وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا قفل لگا چکا تھا۔ ساری رات اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا تھا۔ ہوش تو اس کے سو بوڑھے تھے جب اسے اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ رات کا خمار اتر چکا تھا۔ اب لالا رخ یاد آنے لگی تھی کہ اس سے بھی تو وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن مہجبیں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہجبیں کے اٹھنے سے پہلے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ دل بے حد بے چین تھا، حالانکہ اس کا ارادہ شہر جانے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی شہر جانے کے لیے نکل گیا۔ چاہتا تھا کہ لالا رخ سے بات کرے، اسے کہے کہ وہ اپنی کزن کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ اسے سوکن کے طور پر برداشت کر سکتی ہے تو پھر وہ اس سے نکاح کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں ہوتی تھی، وہیں جاب کرتی تھی۔ جب وہ آفس پہنچا تو لالا رخ اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی پرسنل سیکرٹری کا کام کرتی تھی۔ جیسے ہی بالاج نے اپنے آفس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسی کے آفس کے مینیجر کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے بے حد قریب تھی، اور مینیجر کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کب تک جاری رہے گا۔ وہ کہنے کی جب تک بالاج مجھ سے شادی نہ کر لے اور میں حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم نہ لکھوا لوں، تب تک یہ ڈرامہ تو جاری رکھنا ہی پڑے گا۔ بس یہاں وہ رقم میرے حوالے کرے گا اور میں اسے ٹھوکر مار کر چلی جاؤں گی، کیونکہ محبت تو میں تم سے کرتی ہوں نا۔ یہ سن کر بالاج نے دروازہ بڑی زوروں سے کھولا تھا۔ دروازہ کھل کر دیوار پر جا کر لگا تھا اور وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ بالاج کو سامنے دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا تو یہ ہے تمہاری اصل حقیقت لالچی عورت، تم دونوں ہی دفع ہو جاؤ میرے آفس سے۔ اس نے دھکے مار کر دونوں کو اپنے آفس سے نکالا تھا، اور پھر وہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ مہجبیں کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دے گا، کیونکہ وہی اس کی حقدار تھی۔ لیکن جب وہ واپس حویلی گیا تو معلوم ہوا کہ مہجبیں حویلی میں نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر بالاج چکرا کر رہ گیا، یہ لڑکی کہاں چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟ اسے ملازمین سے پوچھا کہ اسے اکیلا کس نے جانے دیا، تو وہ کہنے لگا وہ اکیلی نہیں گئی، اس کے والد اسے لینے آئے تھے۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ جا چکی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ سے اسے طلاق چاہیے۔ بالاج کا تو خون کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ باپ جس نے بچپن میں اسے ٹھکرا دیا تھا، آج اسے بیٹی کی یاد آنے لگی۔ وہ سیدھا فرحان خان کے پاس اس کی حویلی پہنچا تھا۔ وہ کہنے لگا مہجبیں کو بلائیں۔ فرحان خان کہنے لگا پہلے مجھ سے بات کرو، میں اس کا باپ ہوں۔ بالاج کہنے لگا آپ بیٹی کی یاد کیسے آ گئی آج؟ وہ میری بیوی ہے اور مجھے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحان خان کہنے لگا میں جانتا ہوں تم نے کیوں میری بیٹی سے شادی کی ہے، کیونکہ اس کے نانا نے اپنی ساری جائیداد میری بیٹی کے نام کر دی، اور تم وہ سب کچھ ہتھیانے کے لیے مہجبیں سے نکاح کر چکے ہو۔ میری بیٹی کو طلاق دو، بالاج کہنے لگا، تاکہ آپ اس ساری جائیداد پر اپنا حق جمائیں۔ آپ کو بیٹی کی یاد آئی، اب مجھے سمجھ آیا۔ جب وہ چھوٹی تھی، جب اسے باپ کی شفقت کی ضرورت تھی، تب آپ اسے اپنانے کو تیار نہیں تھے، اسے اس کے نانا کے پاس پھینک کر آ گئے تھے، ورنہ اسے یتیم خانے میں پھینک دیتے، اور آج آپ کو بیٹی کی محبت دل میں جاگ اٹھی۔ پھر کہنے لگا مہجبیں باہر آؤ۔ مہجبیں دور کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، وہ کمرے سے باہر آ گئی۔
وہ کہنے لگا تمہارا باپ صرف تمہاری جائیداد کے پیچھے ہے. میں نے صرف دادا کا وعدہ نبھایا ہے، کیونکہ دادا چاہتے تھے میں تم سے شادی کروں، اور ساری جائیداد تمہارے نام لگانے کا ان کا مقصد بھی یہی تھا، تاکہ میرے پاس تمہیں اپنانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ بچے. میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پوری عزت سے رکھوں گا، باخدا تمہاری حق تلفی کبھی نہیں کروں گا، اور بے شک ہر چیز تم خود اپنے پاس رکھنا. میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن پلیز اپنے باپ کے ہاتھ کا کھلونا مت بنو. ماں جبھی کو بھی یاد آنے لگا کہ وہ کتنا رو رہی تھی، اپنے باپ کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں، اسے کسی کے پاس نہ چھوڑیں. لیکن اس کے باپ نے بڑی بے دردی سے اسے سردار بشارت کی طرف پھینکا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی کی اولاد ہے اور میں اسے نہیں پال سکتا. یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر آ گیا تھا. کئی روز وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہی تھی، لیکن باپ نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور اب اچانک سے اسے لینے آ گیا. محبت جتا رہا تھا. بالاج کی زبردستی پر وہ پہلے ہی ناراض تھی، غصہ تھی، اسی لیے باپ کے ساتھ بنا سوچے سمجھے چلی گئی. لیکن اب سب کچھ سامنے آ چکا تھا. وہ بالاج کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ کہنے لگی مجھے بالاج کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، کیونکہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ میرے پاس نہیں تھے. بالاج اسے واپس لے آیا تھا، کمرے میں لا کر اسے بٹھایا. وہ کہنے لگی کیا سچ میں آپ نے مجھ سے دولت کی لالچ میں نکاح کیا تھا؟ وہ کہنے لگا سچ سننا چاہتی ہو تم؟ ہاں، میں نے دولت کی لالچ میں تم سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کا مطلب سمجھ آ گیا تھا. مجھے اب کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری محبت کے. بتاؤ، دو گی مجھے محبت؟ بالاج کی یہ بات سن کر شرم سے ہی ماں چبھی کی نظریں جھکی تھیں. وہ کہنے لگی ہاں بالاج. بالاج نے اسے بہت خوش رکھا تھا جب ماں چبھی حاملہ ہو چکی تھی، اور بالاج کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. جان بوجھ کر ماں چبھی اسے نخرے دکھاتی، اس کو سوئے ہوئے کو اٹھاتی تھی، کہتی تھی بالاج میرے پاؤں میں بہت درد ہے. وہ بیچارہ اٹھ کر نیند میں اس کے پاؤں دبانے لگتا. آج رات بھی اس نے ایسی حرکت کی تھی. اسے گہری نیند سے اٹھا کر کہنے لگی کہ میرے کاندھے میں بہت درد ہے، میرے بازو میں درد ہے. وہ دبانے لگا، آنکھیں بند اور نیند میں بے حال تھا، لیکن اس کا بازو دبایا تھا. اچانک سے بالاج کی نیم و آنکھوں نے دیکھا، وہ اپنی ہنسی دبا رہی تھی. وہ سب سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے. وہیں بالاج کے ہاتھ رکے تھے. وہ کہنے کی ہاتھ کیوں روک لیا؟ جلدی دبائیں، بہت درد ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا ڈرامہ کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا مجھے اپنے بچے سے بہت پیار ہے، اسی لیے نخرے اٹھوا رہی ہو. وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تو کیا نہیں اٹھوانے چاہیے؟ میں بڑا قیمتی تحفہ دے رہی ہوں آپ کو. وہ کہنے لگا صرف تم دے رہی ہو؟ تحفہ تو میں نے تمہیں دیا ہے، تم اس تحفے کی نگہداشت کر رہی ہو. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بازو کو سیدھا کر کے اپنا سر رکھ کر لیٹ چکا تھا. ماں جبھی کہنے لگی بالاج پلیز بازو چھوڑے. وہ کہنے لگا نہیں، یہ تمہاری سزا ہے، جان بوجھ کر مجھ سے خدمتیں کرواتی ہو نا، آج رات ایسے ہی سونا پڑے گا. یہ کہہ کر وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا. ماں جبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے، جس نے ہمیشہ اسے گھورتی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا. دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے جب ان کی زندگی میں خوبصورت سی پھول جیسی بیٹی نے آ کر 4 چاند لگا دیے تھے.